مراد سعید صاحب اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. تجاویز یا سوال ہوئے اسی کے اوپر آؤں گا. اسپیکر صاحب، سب سے پہلے میں اس پورے ایوان کی طرف سے اپنے جو اس کرونا کی وبا میں فرنٹ لائن سولجرز ہے، پیرامیڈک سٹاف، ڈاکٹرز، نرسز، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب میں ان طلبہ کا بھی ذکر کروں گا کہ جن کے اوپر پہلے دن سے کرونا کی وبا پھیلی تو سیاست کی بڑی کوشش کی گئی. ووہان کے اندر جو پاکستانی طلبہ ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسپیکر صاحب، میں اس کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جی مراد سعید صاحب. یہ سیریسنس ہے آپ لوگ کی. جی نہیں اسپیکر صاحب، اس ایوان کے اجلاس کے اوپر کارروائی کے اوپر عوام کے لاکھوں کروڑوں روپے لگتے ہیں. اگر اپوزیشن کی طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، لیکن پھر بھی ہم ان کے جو تجاویز اور سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کا سنجیدگی سے جواب دیں گے انشاءاللہ. اسپیکر صاحب، پھر اس کے ساتھ میں ابھی اقدامات کے اوپر آتا ہوں. اسپیکر صاحب، کہ جب کرونا کی وبا پھیلی تو ایک گلوبل سچویشن انٹرنیشنل سیناریو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر پاکستان کس انداز سے مقابلہ کر رہا ہے اس کے اوپر آتے ہیں. اسپیکر صاحب، دنیا کی مضبوط معیشت ہے، اس کا مقابلے کرنے میں ناکام. دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹمز اس کے سامنے بے بس. امریکہ جو خود کو سپر پاور کہتا رہا، 80,000 سے زیادہ کے اموات. جو دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹم، چاہے وہ کینیڈا ہو، یو ایس ہو، یو کے کا ہو، لیکن اٹلی کے ہیلتھ سسٹم کو بھی بہترین ہیلتھ سسٹم کہا جاتا ہے. اسپیکر صاحب، وہ بھی اس کے سامنے بے بس. پاکستان میں جب یہ وبا کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اس کی روک تھام کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم یہ سامنے رکھے کہ ہم اس پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ جس میں 35-40 سال حکومتوں کرنے والے بھی اپنے علاج کے لیے بھی اسپتال نہیں بنا سکے. یہ آپ کا ہیلتھ سسٹم ہے. پاکستان کے اندر پبلک ہیلتھ کے اوپر انویسٹمنٹ بالکل نہیں. پاکستان میں غربت کی شرح 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اسپیکر صاحب، لیکن 40% پاکستان میں وہ طبقہ ہے جن کو 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا. تو اسپیکر صاحب کہ یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب اس کے ساتھ ساتھ اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم کہ جو قرضوں کی دلدل میں پس چکا ہے. اب دنیا کے اندر کرائسس آیا، پاکستان نے بھی اس کو ڈیل کرنا تھا. اسپیکر صاحب، عمران خان ملک کے وزیر اعظم پہلے دن پاکستانی قوم سے مخاطب ہو کے انہوں نے لائے عمل دیا، اور اسی لائے عمل کے اوپر آتے ہوئے حکومتی اقدامات اور پھر ان کے تجاویز اور سوالات کے جوابات. پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ہم نے اپنے قوم کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، ہم نے مرض سے بچانا ہے، ہم نے بھوک سے بچانا ہے، ہم نے افلاس سے بچانا ہے، ہم نے ان کو بے روزگار ہونے سے بچانا ہے، ہم نے ان کی دیہڑی کو محفوظ رکھنا ہے، ان کو سہولیات دینی ہے. یہ تو ایک ڈائریکشن دے دیا. لیکن وہ پاکستان جس میں 35-40 سالوں میں بلکہ 70 سالوں میں ہیلتھ کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی تھی، ایمرجنسی بنیادوں پہ کہ 100 ٹیسٹ کی آپ کی کیپیسٹی تھی، آج خود اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ 20-25 ہزار تک آپ کی کیپیسٹی چلی گئی 2 مہینے کے قلیل عرصے میں. آپ کو سینیٹائزر کی ضرورت تھی، آج پاکستان سینیٹائزر ایکسپورٹ کر سکتا ہے. آپ کو ماسک کی ضرورت تھی، پاکستان نے خود بنانے شروع کر دیے. آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت تھی اسپیکر صاحب، پاکستان اس کو خود پروڈیوس کرنے لگا، پروڈکشن کرنے لگا. یہ 2 مہینے کی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، 70 سال کی پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اسپیکر صاحب، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے جزوی لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن، کلسٹر لاک ڈاؤن. دنیا نے پہلی دفعہ یہ 3 جملے سنے، الفاظ سنے. یہاں پہ جس نے ابھی تقریر کی اور ہمیشہ کی طرح ایوان سے بھاگ گئے،
ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن. آپ نے سولوشن کوئی نہیں دیا, ویژن کوئی نہیں دیا, حل کوئی نہیں دیا. لاک ڈاؤن کرنا ہے لیکن کیا جو عوام سڑکوں پہ نکل آئے ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ لاک ڈاؤن کرنا ہے لیکن اگر وہاں پہ ڈاکٹر فرقان ایڑیا رگڑ رگڑ کے کراچی کے اندر اس کو وینٹیلیٹر نہیں ملتا تو اس کا میں کس سے پوچھوں؟ اس کا جواب میں کس سے لوں اسپیکر صاحب؟ اس کا بھی آپ نے کچھ کرنا ہے, آپ نے انتظامات بھی کرنے ہیں. 2 مثالیں سامنے رکھتا ہوں اسپیکر صاحب. ایک مردان کا یو سی منگا, وہاں پہ پازیٹیو کیسز آتے ہیں اسپیکر صاحب. حکومت خیبر پختونخوا فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے منگا کو سیل کرنا ہے, پورا کا پورا سیل ہو جاتا ہے لیکن کامیاب کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کی زندگیاں محفوظ کیسے بنتی ہیں اسپیکر صاحب؟ کہ ہم گھر گھر راشن پہنچا دیتے ہیں کہ 2 ہفتوں تک آپ نے باہر نہیں نکلنا لیکن 2 ہفتے تک ریاست آپ کی ذمہ دار ہے, حکومت آپ کی ذمہ دار ہے. پاکستان میں جب لاک ڈاؤن ہو رہا تھا اسپیکر صاحب تو لاک ڈاؤن کے دوران عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج بھی دیا, 1200 ارب کا. انہوں نے جو بات کی ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں. ملیشیا, انڈونیشیا, فلیپینز, بنگلہ دیش, انڈیا جن کے اکانومیز اب سے بہتر ہے اسپیکر صاحب, انہوں نے اتنا بڑا معاشی ریلیف پیکج نہیں دیا جو پرائم منسٹر عمران خان نے دیا ہے. مثالیں دیتے ہیں, دلیل یہ ہے پرائم منسٹر عمران خان نے جب ریلیف پیکج دیا اس کے ساتھ دوسرا کام کہ سب سے پہلے میرے پاکستان کے مزدور کا, دیہڑی دار کا, رکشے والا, ڈرائیور, دکاندار, چھوٹا ریڑھی والا, ان کا پوچھا اور کیا اعلان کیا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو 12,000 فی خاندان حکومت پاکستان کی طرف سے ملے گا جو اس دوران مالی بحران کا اور مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو. اس کے ساتھ دوسرا اعلان کیا کہ جو چھوٹے دکاندار ہے, چھوٹا کاروباری طبقہ ہے, ان کے لیے 200 ارب کا ریلیف پیکج دیا. 3 مہینوں کے لیے بجلی کے بلوں کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ کے بجلی کے بلوں کو حکومت پاکستان اور عمران خان ادا کرے گا. سندھ کے اندر بھی اعلان ہوا اسپیکر صاحب. پھر اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ آ گیا کہ جو پاکستان کا بے روزگار ہو چکا ہے, جو ڈیلی ویجرز ہیں, ان کے لیے بھی ایک پورٹل کا آغاز کیا کہ ان کی ذمہ داری بھی ریاست پاکستان نے اٹھائی اسپیکر صاحب. اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ کٹس تمام کے تمام پہلے مرحلے میں این سی او سی نے, این ڈی ایم اے نے, وفاقی حکومت نے سندھ کو بھی مہیا کیے. یہاں پہ ماسک وفاقی حکومت نے مہیا کیے, ڈیلی ویجرز کے لیے ریلیف پیکج وفاقی حکومت نے مہیا کیا, بجلی کے بلوں میں ریلیکسیشن وفاقی حکومت نے دیا, 12,000 فی خاندان 23 لاکھ خاندانوں کو سندھ میں وفاقی حکومت نے دیا. تو اسپیکر صاحب میں تو پھر یہ سوال کروں گا کہ آپ نے کیا دیا, آپ نے ان کے لیے کیا کیا اسپیکر صاحب؟ اسپیکر صاحب میں دوسری چیز کے اوپر آتا ہوں. ابھی بھی نامکمل اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ آ جاتے کنفیوژن پھیلانے کے لیے. آپ پوری بات کیا کرے. پاکستان کے اندر جب لاک ڈاؤن ہو رہا تھا تو کیا وجہ ہے کہ لاہور کے اندر کامیاب ہو رہا ہے, پشاور کے اندر کامیاب ہو رہا ہے, لیکن سندھ کے اندر لوگ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب آپ کو پتا ہے کہ احتجاج کس چیز کے اوپر ہو رہا تھا؟ احتجاج لاڑکانہ, سکر, بے نظیر آباد, 7 شریف, کراچی, یہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا کہ ہمیں راشن دو, جو آپ نے راشن کا اعلان کیا تھا اسپیکر صاحب. تو کیا میں بصد احترام یہ سوال کر سکتا ہوں کہ راشن کا پیسہ آپ نے کہاں پہ خرچ کیا؟ ان کا ایک وزیر آتا ہے کہ 2 لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن مہیا کیا, دوسرا وزیر آتا ہے کہ 3 لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن مہیا کیا, تیسرا آتا ہے کہ 5.5 لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن مہیا کیا. تو کیا ہم یہ سوال نہیں پوچھ سکتے کہ وہ راشن روئی زمین پر آپ نے کس پاکستانی کو یا سندھی کو دیا؟ اس کا جواب دیجئے. اسپیکر صاحب نہیں ہوتا. اسپیکر صاحب میں نے تو لاک ڈاؤن کی بات کی, منگا میں کامیاب رہا, سندھ کے اندر وبا پھیلنے کا خطرہ بنا کیونکہ لاک ڈاؤن کے دوران احتجاج ہو رہے تھے. ریلیف پیکج کی 1200 ارب کی میں نے بات کر دی. اسپیکر صاحب اب میں آتا ہوں ذرا انہوں نے جو سوالات اور جو تجاویز تھے ان کی نظر میں. پہلے انہوں نے گالم گلوچ کی بات کی. اسپیکر صاحب اس وقت پورے پاکستان اور پوری دنیا ایک مشکل وبا سے ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن میں ایک گزارش کروں گا
کہ آپ سے ایک سوال کیا تھا ایک ٹی وی چینل نے. سوال یہ کیا کہ صحت کا 550 کرب آپ نے 5.5 کرب آپ نے کہاں پہ خرچ کیا؟ 5.5 کرب 5.5 کرب 8 سالوں میں آپ نے صحت کا کہاں پہ خرچ کیا؟ سپیکر صاحب 3 دن ہو گئے کہ کراچی کے شہروں میں کراچی شہر میں دیواروں کے اوپر وال چاکنگ ہو رہی ہے, گالیاں دی جا رہی ہے ان کی طرف سے. سپیکر صاحب اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی ان کی طرف سے جاری ہے. پوری قوم سوال کر رہے ہیں سپیکر صاحب. سوال یہ تھا کہ خدا کے لیے اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے, آپ سے سوال پوچھتا ہے, تو ہم سب کا کامن آبجیکٹو کیا ہے سپیکر صاحب؟ ہمارا کامن آبجیکٹو یہ ہے کہ 550 کرب آپ کو صحت کا ملا تھا 8 سال میں. کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ اسپتالوں میں ایمبولینس نہیں, سٹریچر نہیں, وینٹیلیٹر نہیں, دوائی نہیں, وہاں پہ کوئی بھی سہولت آپ کے پاس کیوں میسر نہیں؟ یہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا؟ سپیکر صاحب دوسرا سوال میں نے سوال پوچھا تھا ان سے اور بڑے احترام سے پوچھا تھا, میں آج پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں نے جب سوال پوچھا کہ لاڑکانہ میں کل کا میں واقعہ بتاؤں سپیکر صاحب, ایک طرف ہم وبا سے لڑ رہے ہیں لیکن کل کا میں کا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. کل دادو میں ایک بچہ پھر کتے کے کاٹنے کی وجہ سے موت کا شکار بنا سپیکر صاحب. تو سپیکر صاحب میں نے ایک سوال کیا تھا بڑے معصومانہ انداز میں پھر وہی سوال دہراتا ہوں, اور ان کی طرف سے جب گالیاں آئی تو میں گھر جا کے میں نے پورا ریسرچ کیا کہ سوال میں غلطی کیا تھی. سپیکر صاحب میں ڈیٹا لے کے آیا کہ 2019 میں لاڑکانہ میں 29,000 کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوئے ہیں. جہاں پہ ابھی یہ بندہ بات کر رہا تھا 29,000 کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوئے ہیں. 93,000 واقعات کل سندھ میں کتوں کے کاٹنے کے ہوئے ہیں, لیکن ویکسین دستیاب نہیں ہے سپیکر صاحب. تو کیا میں مجرم ہوں کہ جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے سندھ کے 5.5 کرب کا بجٹ آپ نے کہاں پہ خرچ کیا؟ سپیکر صاحب ہم کرونا کا مقابلہ کر رہے ہیں, عمران خان اس ملک کے صحت کے نظام کو 2 مہینے میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں پہ یہ اور ان کا خاندان اور یہ ماضی کے حکمران اپنا علاج بھی نہیں کر سکتے تھے. اس ہیلتھ کے سسٹم کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. ہم یہاں پہ ایک قرضوں کی دلدل میں پسا ہوا پاکستان, جو کہ قرضوں کی دلدل میں ان کی وجہ سے پسا تھا, ہم اس پاکستان کے اندر اپنے خطے کے ممالک سے زیادہ بڑا ریلیف پیکج لے کے آئے ہیں 1200 ارب کا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرسوں ہی سندھ کے اندر پھر گندم چوری ہوا, کہ ایک طرف میرے سندھ کے شہری سڑکوں پہ نکل کے اپنے لیے راشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف گندم گوداموں سے غائب ہوتا ہے سپیکر صاحب, تو کیا یہ سوال جرم بن جاتا ہے سپیکر صاحب؟ 10 ارب کی پرسوں وہاں پہ ریکوری ہوئی. سپیکر صاحب اس وقت اگر آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے, وفاقی وزیر مراد سعید اظہار خیال کر رہے ہیں.